مختصر طور پہ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جگہ مقرر کی ہے، ہمارے لیے ارواح کے لیے جنت بنائی ہے، لیکن جنت جانے کے لیے اہلیت حاصل کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے کہ جاؤ وہاں میں تمہیں زندگی دوں گا اور تم اس کو زندگی کو یعنی اپنی مرضی سے نہ گزارو۔ تمہاری کامیابی کا راز اس میں ہے کہ تم زندگی میرے لیے گزارو اور میری مرضی سے گزارو، تو بس تم جنت میں نے تمہارے لیے بنائی ہے۔ اور مجھ پر بھروسہ رکھو، میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا، اگر یعنی تکلیف نہیں دوں گا دنیا میں، اگر تم مجھ پر بھروسہ کر لو، مجھ پر ایمان لے آؤ اور شکر گزاری کا رویہ اپنا لو، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ تو یہ تو وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہم یقین نہ کریں تو پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتے؟ دیکھیں، بات تو اصل میں یہی ہے کہ ہمارا اعتماد اور بھروسہ جو ہے وہ ظاہر پہ ہے، باطن پہ نہیں ہے۔ تو اس میں ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ ہمارا ذہن صرف ظاہر پر کام کرتا ہے، ظاہر کو دیکھتا بھی ہے اور اس پر بھروسہ بھی کرتا ہے، جانتا بھی ہے، تو لہٰذا اس کو ظاہر ہی کو وہ دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، اس کے حواس جو ہیں ظاہر کے بارے میں کام کرتے ہیں، اور باطن کے بارے میں اس کے حواس، باطنی معاملہ جو ہے وہ اس کے حواس سے بالاتر ہے۔ تو اس لیے اس کا اعتماد و بھروسہ قدرتی طور پہ کہہ لیں وہ ظاہر پر بن جاتا ہے، اور پھر اس میں پھر اہمیت اور غیر اہم ہمارے لیے پھر آ جاتے ہیں، اور ہماری تو جو یعنی ہم وہ کام کرتے ہیں جس کی ہم ظاہر میں ضرورت محسوس کرتے ہیں اور اس کی ہمارے لیے اہمیت ہوتی ہے۔ یہ ایک مختصر جملہ ہے اور اس کے بارے میں مطلب آپ دیکھیں اور اس کو نوٹ کریں۔ یعنی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ظاہر پہ یعنی بھروسہ اس لیے ہے کہ وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، تو پھر جو ہے یہ بات جو ہے وہ بدل جاتی ہے اور ہم بس پھر دنیا ہی کو دیکھتے ہیں اور دنیا ہی کو دیکھ رہے ہیں، تو اسی پر ہمارا بھروسہ بن گیا ہے۔ آپ کے نظر میں 5,000 کے نوٹوں کی گڈی اور 10 روپے کے نوٹوں کی گڈی میں فرق ہوگا، وہ زیادہ بھروسہ ہے، زیادہ اعتماد ہے، بس آپ اسی کے لیے پھر وہ، تو یہ ایک عام بات ہے۔ دیکھیں، لیکن بات یعنی ایک تو میں نے وجہ بتا دی کہ ظاہر پہ بھروسہ ہے، اس لیے بھروسہ ہے، تو وہ اس میں ایک شعر بھی ہے نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا۔ اب یہ سوال اس میں یہ بنتا ہے کہ کیسے آئے بھروسہ؟ اصل میں تو بات یہ ہے، سوال یہ ہے کہ بھروسہ کیسے آئے۔ یہ دیکھیں، اس کا آغاز ہوگا کہ آپ غور و فکر سے کام لیں، عقل سے کام لیں، اور پھر دیکھیں کہ مشاہدات دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کا مشاہدہ، اپنی تخلیق کے بارے میں غور کریں کہ آپ کیا تھے، آپ کی حقیقت، انسان کی حقیقت کیا ہے۔ وہ سورہ انسان میں ہے نا کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یہ انسان پر ایک زمانہ ایسا آیا کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ آپ دیکھیں، ویسی مطلب قرآن نے بھی کہا ہے کہ ایک قطرہ پانی کا، ایک جراثیم، اس سے ہمیں کس نے بنایا ہے۔ اب یہ تو یقین کی بات ہے نا، کوئی تو قدرت کو مطلب اللہ کو تو مانتے ہی نہیں ہم۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس سب کا خالق، مالک اور بادشاہ اور مقتدر ہستی ایک ہے، اللہ ہے۔
یہ تمام جو ہم جس فضا میں سانس لے رہے ہیں، اب مثال کے طور پہ ہم آکسیجن ہوا میں موجود ہے، یہ انتظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اب یہ دیکھیں عقل کی باتیں ہیں، ایک جراثیم سے ایک بچہ بن رہا ہے اور پورا کامل بچہ بن جاتا ہے۔ ابھی میں آ رہا تھا راستے میں، تو راستے میں محلے میں دو چھوٹی لڑکیاں ہیں، 2-3 سال کی، بھاگ دوڑ رہی تھیں، اتنی خوبصورت بال، گھنے بال اور خوبصورت چھوٹی بچیاں۔ اب دیکھ لیں وہ ایک قطرہ، اب یہ مشاہدہ ہے ہمارا، قدرت نظر آ رہی ہے، آپ اسے نہ دیکھیں تو وہ الگ بات ہے، قدرت کو محسوس نہ کریں۔ سبزی کی دکان میں چلی جائیں، ساری چیزیں مٹی کی بنی ہوئی ہیں، ہر ایک کا رنگ علیحدہ ہے، ذائقہ علیحدہ ہے، اور شکرقندی اور آلو میں فرق ہے، مرچ اور ساگ میں فرق ہے۔ یہ ساری تخلیقات، مصنوعات کس کی ہیں؟ اللہ نے بنائی ہیں۔ کس کے لیے؟ میرے لیے۔ تو اگر آپ ایک بڑی نظر سے دیکھیں، انسان مقصود کائنات ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنائی ہے۔ آپ سوئی گیس ہے آپ کے گھر میں، تو ظاہر ہے آپ ہنڈیا پکا رہے ہیں یا یہ، تو آپ چولہا آن کرتے ہیں، وہ بٹن، تو ہوا نکلتی ہے، اس کو آپ تیلی دکھاتے ہیں تو آگ جل اٹھتی ہے، ہوا جل رہی ہے۔ تو یہ سارے مظاہر قدرت ہیں۔ اللہ میرے سامنے ہے، اللہ کی قدرت اور کوئی قادر ہے ہی نہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آبی بخارات اتنے چلے جاتے ہیں اوپر کہ اس سے موسلا دھار بارش برستی ہے۔ سورج ہے، تو کس نے بنایا ہے اور کس نے ایک ترتیب بنا دی ہے سورج کی؟ اربوں سال ہو گئے ہیں سورج کو، یہاں تو آپ چولہا جلائیں۔ آج کل تو ہمارے ملک میں گیس کا بھی وہ ہے، کبھی گیس ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، آپ چولہا جلائیں، لکڑیاں جلائیں، جتنا بھی وہ ختم ہو جائے گا۔ سورج نظر آ رہا ہے نا، کن ہاتھوں نے بنایا ہے، کس کے حکم سے بنا ہے، کس کے حکم سے چل رہا ہے، ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا۔ یہ قدرتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ دیکھیں، اچھا اب میں دوسری طرف آتا ہوں۔ انسان دنیا میں آیا ہے، اللہ نے اسے بنایا ہے، کائنات زمین میں تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنائی ہیں، لیکن اس کو دنیا کے لیے نہیں بنایا، کیونکہ جب قبر میں آپ مردے کو لٹاتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کے نقدی پیسے، کاغذات، یہ گاڑی کے تمہارے کاغذات ہیں، یہ مکان کے ہیں، یہ رکھتے ہیں آپ قبر میں، سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتا ہے۔ دنیا ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کا مقصود بنے، جو آپ حاصل کر سکیں اسے، نام ہے بس، یہ بینک میں پیسے پڑے ہیں میرے، اور تم مر جاؤ تو کس کے ہیں؟ وہ تو پھر تمہارے نہیں ہوئے نا، وہ وارثوں کے چلے جائیں گے یا جو بھی ہے۔ تو دیکھیں، مختصر بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بلکہ ہمیں آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے بنایا ہے۔ انسان، یہ اب بحث طویل ہے، میں کر بھی چکا ہوں، لیکن مختصر طور پہ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جگہ مقرر کی ہے، ہمارے لیے ارواح کے لیے جنت بنائی ہے، لیکن جنت جانے کے لیے، اہلیت حاصل کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے کہ جاؤ وہاں میں تمہیں زندگی دوں گا، اور تم اس کو، زندگی کو، یعنی اپنی مرضی سے نہ گزارو۔ تمہاری کامیابی کا راز اس میں ہے کہ تم زندگی میرے لیے گزارو اور میری مرضی سے گزارو، تو بس تم، جنت میں نے تمہارے لیے بنائی ہے۔ اور مجھ پر بھروسہ رکھو، میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا، اگر یعنی تکلیف نہیں دوں گا دنیا میں، اگر تم مجھ پر بھروسہ کر لو، مجھ پر ایمان لے آؤ اور شکر گزاری کا رویہ اپنا لو، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ تو یہ تو وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہم یقین نہ کریں تو پھر بات تو ساری یقین کی، اب کوئی یقین کیسے کریں؟ بھئی دیکھیں، آم کی گٹھلی کو آپ مٹی میں دبا دیں مناسب وقت، مناسب موسم میں، تو اس سے آہستہ آہستہ بہت بڑا پیڑ بن جائے گا۔ کس نے بنایا ہے پیڑ؟ قدرت نظر آ رہی ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آ رہا، قدرت اللہ کی نظر آ رہی ہے۔
ہر چیز آپ دیکھ لیں، کوئی شکل دوسری شکل سے نہیں ملتی. ایک ماں کی اولاد ہوگی، ایک کی شکل ایک ہوگی، ایک کی شکل دوسری ہوگی. تو قدرت تو نظر آ رہی ہے، آپ مشاہدہ کریں. اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں قرآن میں بیان کی ہیں، یہ میری نشانی ہے، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو. تو اگر آپ غافل رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے یعنی کامیابی کی. لیکن اگر آپ غفلت کی نیند سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ پر یقین کرتے ہیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں، کیونکہ جنت میں تو اللہ ہے، اللہ کا تقرب ہے یا جو کچھ بھی ہے. تو آپ اگر جنت نہیں جانا چاہتے، اب جنت کیا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بیان کی ہے، اس کے فضیلتیں بیان کی ہیں، دوزخ کے بھی عذابات بیان کیے. آپ کو یقین نہیں ہے تو پھر تو ساری بات یقین کی ہے. یقین آپ کو کرنا ہوگا اللہ کی باتوں پر. اللہ نے فرمایا من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہے؟ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بڑی اہم ہیں. یقین اس وقت یہ دیکھیں، دنیا میں ہم ایک کام اس وقت کرتے ہیں جب ہم اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. یقین آپ کا اگر یقین نہیں ہے تو کسی یقین والے کو تلاش کریں، ضرورت محسوس کریں کہ مجھے صاحب یقین شخص کی ضرورت ہے، میں اس کی صحبت میں بیٹھوں، اس پر تو اس سے مجھے یقین حاصل ہوگا. حضور نے اس کی مثال بیان کی ہے، خوشبو والے کی اور بدبو والے کی. تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کو ڈھونڈو اور ان کی معیت میں رہو، صحبت میں رہو. کونوا مع الصادقین. اس طریقے سے جو ہے پھر آپ دیکھیں، مختصر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تمہاری حالت اس وقت تک نہیں بدلے گی جب تک تم خود اپنی حالت نہ بدلو. اب حالت بدلنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو اس کے لیے پھر ذرائع ہیں. اللہ کی بات پہ اعتماد کریں، صاحب یقین شخص کو ڈھونڈیں، اس کی صحبت میں رہیں اور پھر آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. دیکھیں، یقین ہے، جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جنہوں نے یقین کر لیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا بیڑا پار ہو گیا. جنہوں نے زبانی دعویٰ کیا ان کی آخرت برباد ہو گئی، منافق جو مدینے میں تھے. تو ساری بات یقین کی ہے. اللہ پر یقین کریں اور اللہ کے بندے کو ڈھونڈیں، اس کے ساتھ رہیں، اس کی صحبت اختیار کریں، اس پر یقین کریں. اس سے بات جو ہے وہ پھر آگے بڑھے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.